محمد کی لگی ہے انجمن سالانہ سالانہ، یہاں تشریف لائے ہیں سبھی یہ مفتی مولانا، یہاں تشریف لائے ہیں سبھی مولانا مولانا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء اذان اور علاقے کے اس دینی ادارے کی دعوت پر قرآن پاک کی مناسبت سے اللہ کی کتاب کی نسبت پر انتہائی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ جمع ہونے والے نوجوان، بزرگ، بچے، بچیاں، پردہ نشین خواتین، اب رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور 1 بجنے کے قریب ہے. بہت لمبی گفتگو نہیں، مختصر چند باتیں انہی باتوں میں سے جو آپ نے اکابر علماء کی زبان سے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی سعادت سے آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان چھوٹی بڑی باتوں پر ہم سب کے لیے عمل کو آسان فرمائے. میرے دوستو، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر عام زندگی گزار رہے تھے. آپ تجارت کرتے تھے، خاندان اور پریوار میں رہتے تھے اور اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی بنایا اور ہدایت کا نور آپ کی پیشانی سے چمکایا. تو سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام، جس کو ہم اور آپ قرآن عظیم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اپنی کتاب کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے مالا مال کر کے آپ کے کانوں میں ڈالا. فرشتہ آیا اور اس نے آنے کے بعد آپ کو دبایا اور دبانے کے بعد بولا، اقرا اقرا اقرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غیبی طاقت کے جو عمل تھا اس سے پسینے پسینے ہو گئے، پریشان ہو گئے، دکھی ہو گئے، تکلیف میں آ گئے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب وہ غیبی فرشتہ آیا اور آنے کے بعد اس نے دبایا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر گھس جائے گی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. اس نے پھر اور اضافہ کر کے پڑھا اور یہ کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت و رسالت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کی سب سے پہلی آیت تھی، اور اس کلام کے خوبیوں میں سے اللہ تعالی نے عظیم الشان آیتیں اتاری، اور ان آیتوں کے اندر اللہ تعالی نے اس قرآن کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بتلایا اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالی کا کلام مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کا کلام، مالک کا کلام، الخلاق عالم کا کلام، ساری کائنات کو اس دنیا کے جیسی نہ جانے کتنی کائنات ہے ان سب کا خالق اکیلا تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کا کلام اس دنیا میں آ رہا ہے اور ایک فرشتے کے واسطے سے آ رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہزاروں فرشتے اللہ نے لگائے ہیں، اور وہ کلام ایک انسان کے کانوں میں، اس کے سینے میں، اس کے دل میں، اس کی زندگی میں اتارا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اور یہ ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کا کلام جو جبریل کے واسطے سے میرے پاس آ رہا ہے کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں میرے ذہن سے نکل نہ جائے، کہیں کوئی آیت میرے دماغ سے نکل نہ جائے، اور وہ قرآن کی آیتوں کو جیسے جیسے ان کے سینے میں آتی ہے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ٹوک دیتا ہے اور فرما دیتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے محمد آپ فکر کر رہے ہیں اس قرآن کو یاد کرنے کی، اس کو محفوظ رکھنے کی، حالانکہ اس کو جمع کروانا اور اس کو پڑھوانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ کا کلام اس زمانے کے اندر جب ساری دنیا کے اندر ظلم، ساری دنیا کے اندر جہالت، ساری دنیا کے اندر پاپ، ساری دنیا کے اندر قتل و غارت گری سر چڑھ کر بول رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ کلام، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن آیا اور لوگوں کو ہدایت کا نور اور ہدایت کا راستہ دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی برکت سے بڑی بڑی قوموں کو جو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھی، ایسی قومیں جو گوشت کے ایک لوتھڑے کے لیے 100 سال لڑتی تھی، ایسی قومیں جس قوم کا ایک سردار بہادر تلوار فضاؤں میں لہرا کر کہتا تھا میں نے 100 انسانوں کو اس تلوار سے قتل کیا ہے، میں نے 1000 انسانوں کو اس تلوار سے قتل کیا ہے، لوگوں میری اس تلوار کو دیکھو۔ اس جہالت کے زمانے میں اللہ کا کلام آتا ہے اور لوگ اس کلام کو پڑھتے ہیں، اس کلام کو سنتے ہیں، اس کلام کو سمجھتے ہیں، اس کلام کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہدایت کے راستے بنا دیتا ہے اور وہ ہدایت پا لیتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ مکے کے اندر میٹنگ بیٹھ رہی اور بڑے بڑے قوم کے سردار جمع ہو رہے اور یہ مشورہ کر رہے کہ محمد نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، غلام کو آقا سے جدا کر دیا، آقا کو غلام سے جدا کر دیا، اب اسلام کے راستے کو کیسے روکا جائے، محمد کے پیغام کو کیسے روکا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کیسے روکا جائے۔ مشورہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نہ روکا تو اسلام ہر گھر تک پہنچ جائے گا۔ لوگ تدبیریں کر رہے، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح روکا جائے گا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آج اسلام کے راستے کو روک دوں گا، میں اپنی
تلوار سے فیصلہ کر دوں گا، اور وہ تلوار لے کر نکلتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کہاں چلے؟ کہا آج اسلام کے راستے کو روکنا ہے۔ چنانچہ وہ شخص کہتا ہے کہ اے عمر، تو محمد کی فکر کر رہا ہے، جا اس محمد کا دین اور ایمان اور اس کا مذہب، اس کا قرآن تیرے گھر میں داخل ہو گیا، پہلے اپنے گھر کی تو فکر کر لے۔ چنانچہ حضرت عمر کا غصہ بڑھ گیا اور وہ اپنے گھر کی طرف گئے۔ اندر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی اور غصہ بڑھ گیا۔ دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا۔ کھولنے کے بعد حضرت عمر نے مارنا شروع کیا، اپنی بہن کو مارا، اور وہ مار رہے تھے، پوچھ رہے کہ تم کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ پھر جب تھک گئے تو کہا کہ لاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر ہدایت اس قرآن کی سماعت کے ذریعے سے، جو قرآن دروازے کے باہر سنائی دے رہا تھا اور عمر کے کان میں پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بنا دیا۔ چنانچہ وہ قرآن جو ایک سورت کی شکل میں تھا، سورہ طٰہٰ کی شکل میں، اس کو دیا گیا اور انہوں نے پڑھا، اور وہ دیکھتے جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ جو آدمی اسلام کا راستہ روکنے کے لیے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط ارادہ رکھتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، قرآن کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی کہ اس کی آیتیں کانوں میں پڑی، اللہ تعالیٰ زندگی بدل گئی۔ اور زندگی عمر کے اسلام لانے سے صرف عمر کی زندگی نہیں بدلی، اللہ تعالیٰ نے عمر کے ذریعے سے کروڑوں انسان کو ہدایت کا راستہ اپنانے کا ذریعہ حضرت عمر کو بنا دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے فیصلوں میں، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ، سب سے پہلا شخص جس نے ببانگ دہل چوکوں پر، چوراہوں پر، محلوں میں، چھتوں میں، حرم میں، کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے اسلام کا جو نعرہ دینے والا ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور عمر کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم شان بنائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کی گدی پر بیٹھے تو آپ کے ذریعے سے مصر، شام، عراق، ایران، یہاں تک کہ بیت المقدس اور افریقہ کے جنگلات تک اسلام کو کہ قلمرو ہدایت کے نور سے منور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کو اور ان کے اسلام لانے کو اتنا طاقتور بنایا کہ حضرت عمر ہی وہی شخص ہے کہ جو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، قرآن کو ایک جلد کے اندر جمع کرنے والے حضرت عمر، جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جمع کیا۔ حضرت عمر سے پہلے یہ قرآن ایک جلد میں نہیں تھا، کسی کے پاس ایک سورت، کسی کے پاس 10 سورتیں، کسی کے پاس 40 سورتیں، اس طریقے سے بکھرا ہوا تھا، کسی ایک گھر میں مکمل قرآن پاک لکھا ہوا نہیں تھا۔ ہاں، لوگ حافظ قرآن تھے، دور کرتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن قرآن کو ایک جلد کے اندر لا کر جمع کرنے والے حضرت عمر تھے، جو تڑپ کر جب مسیلمہ کذاب سے مقابلہ ہوا تو مسیلمہ کذاب سے مقابلے کے بعد جب گنا گیا کہ کتنے لوگ شہید ہو گئے تو دیکھا
کہ 10,000 آدمی متاثر ہو گئے۔ پھر جب ان کو گنا گیا تو گننے والے نے حیرت انگیز بات یہ بتلائی کہ اے امیر المومنین، اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ شہید ہونے والے حافظ قرآن ہیں، جن کی تعداد 700 سے زائد بنتی ہے۔ حضرت عمر کو فکر ہو گئی کہ حافظ اس دنیا سے جاتے رہیں گے تو معاملہ کیسے چلے گا؟ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اس قرآن کو جمع کرو۔ الگ الگ صورتوں میں، کہیں ہڈی پر لکھا ہے، پتھر پر لکھا ہے، چمڑے پر لکھا ہے، کاغذ پر لکھا ہے، پتھروں پر لکھا ہے، لکڑی پر لکھا ہے۔ ان سب کو ایک جگہ جمع کر دو تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے، کیونکہ اسلام کو دور دور تک جانا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، اس قرآن کی برکت آج تک ہے۔ جب قرآن چلا جائے گا ہدایت چلی جائے گی۔ اس زمانے میں جب اللہ کے نبی اس دنیا میں ہیں تو ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد فتنوں کے دروازے کھلیں گے تو بھی ہدایت کا ذریعہ قرآن ہی ہوگا۔ جو دنیا کے اندر گناہوں کا بول بالا ہوگا اور نافرمانی کا بول بالا ہوگا، اب اگر کسی کے اندر تڑپ ہے کہ میں اللہ کے سچے دین کی اتباع کروں تو اس کو قرآن کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑے گا، قرآن کو اپنی زندگی میں اپنانا پڑے گا، قرآن کو ماننا پڑے گا، قرآن کو اپنی زندگی کا زیور بنانا پڑے گا۔ اسی لیے ان مدارس دینیہ کے اندر بچوں کو لایا جاتا ہے اور ان کے رشتے کو قرآن سے جوڑا جاتا ہے، ایمان سے جوڑا جاتا ہے، ان کو قرآن سکھلایا جاتا ہے، ان کو ایمان بتلایا جاتا ہے، ان کو نماز سکھلائی جاتی ہے، کیونکہ صرف انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رشتے کو اللہ کے کلام سے جوڑا جاتا ہے۔ ایک سچا مسلمان جس کے اندر تڑپ ہے، وہ اپنے بچے کو قرآن پڑھانا اپنی زندگی کا اور کامیابی کا ضامن سمجھتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر محنت ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے حافظ بچے بن گئے معمولی محنت سے؟ نہیں، ان کے پیچھے بہت بڑی محنت، اور اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے قرآن کے حافظ بن گئے۔ ورنہ مجھے یہ بتلاؤ کہ قرآن کی 114 سورتیں، 30 پارے، 7 منزلیں، 6666 کم و بیش آیتیں، 3.5 لاکھ سے زائد حروف، ان حروف میں سے کوئی باریک ہے، کوئی پر ہے، کوئی قلقلہ ہے، کوئی اظہار ہے، کوئی ادغام ہے، کوئی جلدی پڑھا جا رہا ہے، کوئی کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے، کوئی 3 زبر کے برابر کھینچا جا رہا ہے، کوئی 3 الف کے برابر کھینچا جا رہا ہے، کوئی 5 الف کے برابر کھینچا جا رہا ہے، کہیں آیت کی جا رہی ہے، کہیں آیت لازم ہے، کہیں آیت موقوف ہے۔ ہر اصول و ضوابط کو ذہن رکھ کر قرآن کا حافظ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اے للذاکر۔ اللہ نے قرآن کو قرآن سے محبت کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا، اور اس آسانی کا اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ہر سال ان مدارس اور مکاتب سے لاکھوں بچے قرآن کے حافظ بن کے امت کے درمیان میں آتے ہیں۔ کوئی 5 سال کا، کوئی 7 سال کا، کوئی 8 سال کا، کوئی 10 سال کا،
کوئی 12 سال کا یہ بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام میں یہ اعجاز رکھا ہے۔ ورنہ دنیا کی بڑی بڑی کتابیں، چاہے وہ دین کی ہوں چاہے وہ دنیا کی ہوں، کوئی دنیا کا بچہ اپنے مذہب کی کتاب کا حافظ آپ نہیں دکھلا سکتے۔ اور اسلام ایک نہیں دو نہیں، دنیا کے ریکارڈ میں امام بخاری کے شہر میں ایک بچہ 3 سال کا حافظ قرآن، 3 سال کا بچہ، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے علاقوں میں 6-7 سال کے بچے، 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، 8 سال کے بچے، ہزاروں بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آیت، اس آیت کے بعد یہ آیت، اس کے بعد یہ آیت، اس طریقے سے 6666 آیتوں کو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ذہن میں رکھتے ہیں۔ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ورنہ دین کی تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، بخاری بھی اللہ کی عظیم الشان، اللہ کے بندوں کے کمالات میں سے کمالات ہیں کہ امام بخاری نے اللہ کے کلام کے بعد عظیم الشان یہ کتاب جو نبی کا کلام ہے، اس صحابہ کی روایت ہے، اس کو امت کے سامنے رکھا۔ لیکن بخاری کا کوئی حافظ بچہ آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ ان مدارس کے اندر محنت کرنے والوں نے قرآن کے اس معجزے کو امت کے سامنے ایک نہیں کروڑوں کی شکل میں پیش کر دیا کہ دیکھو اللہ کا کلام سچا ہے، کہ اللہ نے اس قرآن کو یہ کہا کہ یہ ہمارا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ نبی تو ایک بشر انسان ہے، جیسے اور انسان ان کو بھوک لگتی ہے، نبی کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کو نیند آتی ہے، نبی کو بھی نیند آتی تھی۔ بس فرق کیا تھا کہ اللہ کا کلام ان کے قلب پر اتارا جاتا تھا، اور وہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے اور صحابہ سے کہتے کہ لو لکھو۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ اللہ کا کلام بتلا کر محمد جس کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں وہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد شاعر ہیں، علیہ باللہ، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، جادوگر ہیں۔ اللہ نے سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ وما صاحبكم بمجنون وما هو بقول الشاعر وما هو بقول الكاهن۔ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر تم شک میں ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو آؤ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر تم شک میں ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو آؤ، ایک اس جیسی قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کر دکھلاؤ۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ اور یہی نہیں اللہ رکا، اللہ نے کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلا لو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کر کے دکھلاؤ۔ اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، کلا، تم ہرگز بھی نہیں کر سکتے۔ ایک قرآن کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو چیلنج کر دیا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
لا یاتون بمثلہ، لاؤ آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک ثانی انسانیت کو، نبیوں کو، ولیوں کو، عابدوں کو، زاہدوں کو، کتبوں کو، ابدالوں کو، بڑے بڑے عربی زبان کے جاننے والوں کو، سب کو جمع کر لو اور جمع کر کے سب سے کہو کہ اس قرآن جیسی ایک کتاب تیار کرو۔ اللہ کا چیلنج ہے، تم نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، یہ اللہ کے کلام کے حافظ بچے تیار ہیں۔ اس زمانے میں بھی اگر ہدایت پر باقی رہنا ہے تو صرف اور صرف اس قرآن کے ذریعے سے، اس کو اپنا زیور بناؤ، اس سے اپنی زندگی کو جوڑو، اس سے اپنے تعلق کو جوڑو۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو قبولیت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کی زندگی کو قرآن سے جوڑنے اور قرآن کی طرف متوجہ رکھنے کی توفیق اور اس کی سعادت نصیب فرمائے۔ کہاں ہے بھئی یہ دلہا؟ ذیشان۔ اچھا، حافظ عمران کہاں ہے؟ عرفان کہاں ہے؟ اکرام کہاں ہے؟ بس وہیں سے بتلا دو، اجازت لے لی؟ بس ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ مہر کیا ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وکیل کی وکالت، گواہوں کی گواہی کے بعد اس مجمع کی روبرو مریم خاتون جو صاحب زادی ہیں ضیاء الحق صاحب کی، بعوض 50,000 روپے مہر اللہ کے بھروسے پر محمد ذیشان میں نے تمہارے نکاح میں دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لنا ولکم وجمع بینکما بخیر. ہاں بھائی مختصر دعا کر لو بھائی. اللهم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ تو ہی سارے جہان کا پالنہار ہے، یا اللہ تو ہی ذرے ذرے کا مالک ہے، یا اللہ تیرے ہی قبضہ قدرت میں تمام خزانوں کی چابی ہے. یا اللہ محض اپنے ہی فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں کو درگزر فرما، عافیت کا، رحم کا، کرم کا، عزت کا، غیرت کا معاملہ فرما. یا اللہ محض اپنے ہی فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبول فرما. ان بچوں کو جو پڑھنے والے ہیں ان کے مستقبل کو ہدایت پر استقامت کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہدایت پر قائم رکھنے کا ذریعہ بنا.
یا اللہ ان کے ماں باپ کے اعمال حسنہ میں برکتیں عطا فرما، ان کے اساتذہ کی محنتوں میں اخلاص و للہیت پیدا فرما، کام کرنے والوں میں محبتیں پیدا فرما، معاونین کے تعاون میں برکتیں عطا فرما، اموال میں برکتیں عطا فرما، سوچ اور فکروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان اداروں کی حفاظت فرما، اپنی مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دینی جمعیت و جماعت و مراکز کی حفاظت فرما، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، خصوصاً حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر انسان کو ایمان کی نعمت سے مالا مال فرما، سچائی سے محبت کی توفیق عطا فرما، سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہدایت کے نور کو سارے عالم میں چمکانے کی اور چمکنے کا ذریعہ اور سبب بنا۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری محنتوں کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے عالم کی حفاظت فرما، خاص طور سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اس ملک کے اندر امن، محبت، پیار، لگن اور آپس میں ایک دوسرے کی بھاوناؤں اور محبتوں کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما، شریوں کے شرور سے محفوظ فرما، فتنوں کے فتنوں سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد کے شر سے سارے عالم کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بہت سے بھائی ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو عزت کے ساتھ خلاصی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑے بوڑھے ذمہ داروں ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو صحت، تندرستی، توانائی، طاقت، ہمت، جرأت، شجاعت نصیب فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما، آنے جانے والوں کو قبول فرما، سفر و حضر کو قبول فرما، ہم سب کو محبوبیت، منفعیت، نافعیت، مرجعیت، مقبولیت، قبولیت عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد